ہمارے پاس ایک کالر ہیں بھائی، ویڈیو کالر، واہ جی، ٹی شرٹ لگا کے آئے. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جناب الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو بھائی فلمی ہیرو ہیں بھائی. جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. جناب خیریت. کچھ سوال اکٹھا کیے تھے، میں نے 2 ہفتے سے ٹرائی کیا تو نام کیا ہے آپ میں کا؟ انڈیا میں کرنا. میرا نام شیخ عبد الجاوید ہے. میں نے پہلی بار ایک بات کر چکا ہوں شیموگا جی کرناٹک جی. سے. اچھا، کرناٹک سے. جی سر، بات کریں. ابھی میں کل جدہ آ گیا. ابھی میں فون جدہ ہوں. کو نہ ہلائیں، فون کو فون ہاں، کو ثابت اوکے رکھیں، بات اوکے. کرتے جائیں. ٹھیک جناب. اچھا جناب، سوال یہ تھا کہ یہ پہلے تو شیعہ یا سنی ہو، سب سے پہلا اس کا جو بیسک ہے کلمہ پڑھنا ہوگا. صحیح ہے؟ پہلے جی کلمہ درست ہو، اس کے بعد اعمال، جی. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد عقیدہ، اس کے بعد اعمال. صحیح ہے؟ اوکے. عقیدہ صحیح تو ہو، شہادت پڑھے، اس کے بعد عمل صالح. جی ہاں. جی جی. تو ابھی جو کلمے کے جو بارے میں جو کنڈیشن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. شیعہ جی حضرات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جی 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 اور میں مولا علی کے کلمے کو بھی مانتا ہوں، جو حق ہے جی اس کو ماننے والا ہوں. جی جی. تو بات یہ ہے کہ کلمے کو اگر لیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ کلمہ جو ہے ذکر باللسانی و تصدیق بالقلبی، اس جی کے جی لیے آیا ہے جی کہ زبان سے ذکر کرو اور دل سے تصدیق کرو. جی. اب جناب بہت سارے لوگ، کروڑوں مسلمان جو بھی ہیں شیعہ ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تبھی مکمل ایمان والا ہوگا، ایمان مومن ہوگا، جب اس کی تصدیق دل سے ہوگی، تصدیق جی بالقلبی. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا دل سے طریقہ کار تصدیق آپ نے ہونے کا. خود بتا دیا نا کہ اس کے دل میں شک نہ ہو، وہ مان لے اللہ کی وحدانیت جی کو. اس کو شک نہ ہو، اگر وہ شک ہے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے یہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مومن نہیں جی ہے. کیوں؟ ظاہر طور پہ مسلمان ہے، جو بھی بالکل. شہادتین پڑھے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے، لیکن ہر ایک جو ظاہری جی مسلمان ہے وہ حقیقت میں اللہ کے علم میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تصدیق بالقلب آپ نے خود کہا. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے دل بھی کہہ دے، صرف زبان نہ دل کہے، بھی کہہ دل دے. بھی کہے، دل بھی کہہ دے کہ اللہ ایک دل ہے. دل دل سے ہے. بھگوان، ہاں جی بھگوان وغیرہ جو بتیں ہیں، یہ جو دوسرے ہیں، یہ 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 جی یہ جو ہے خالق نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ خالق ہے. خالق اور میرا معبود جو میری عبادت کا مستحق ہے وہ فقط کون ہے؟ ذات پروردگار عالم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اللہ کی جانب سے آئے ہیں. اللہ نے ان کو مبعوث جی فرمایا، اللہ نے ان کو معجزات دیے، اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے ان کو نور دیا ہے. اگر ہم ان کی تصدیق کریں ہم جنت جائیں گے، اگر ہم ان کی تکذیب کریں اور ہم جی ان کو نہ مانیں تو ہم جہنم جائیں گے. تو یہ اگر دل بھی یہی کہتا نا تو پھر یہ تصدیق بالقلب یہ ہے. جی. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ میرے دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب مولا حسین پورا ختم ہو گیا، جب مولا علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوششیں ہوئی، تو سب ہونے کے بعد میں جب مولا حسین ان کو میدان میں لے کے گئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، جب میدان کربلا میں گئے، تو اس وقت میرے دل میں سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو شیعان حضرات جو مولا علی اور ان کے خاندان کو چاہنے والے تھے، وہ لوگ کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ بقی مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ وہی تو بول رہا ہوں. مسلمان کہاں تھے؟ ہاں وہی بالکل بالکل. مسلمان کہاں تھے؟ یہی پوچھو. لاکھوں اگر کی تعداد کہاں پہ تھے؟ ہاں لاکھوں جو کی. کہاں تھے، بالکل بالکل. مسلمان کہاں تھے؟ کلمہ گو کہاں تھے جب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے خیموں کو جلا کے ان کو اسیر بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ کیسے مسلمان تھے جی بھائی؟ اور بقیہ مسلمان کیوں ڈوب نہیں مرے؟ غم سے مرے کیوں زندہ رہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سوال آپ کا بچا. مجھے بالکل اس کا جواب نہیں بالکل. آتا، بھائی. جناب ٹھیک ہے. یہ تھا کہ اس کو آپ احادیث قدسیہ کو مانتے ہیں؟ اگر صحیح ہے تو مانتے ہیں. اب جیسے یہ حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے اگر اجازت ہو. پڑھنا. حدیث قدسی: من رفع نفسہ فقد رفع ربہ.
جی جی من عرف ربہ فقط کل لسانہ، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس کے متعلق ربہ، دیکھیں یہ حدیث جو ہے کافی مشہور ہے. اب من عرف جی نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. تو جی انسان کی نفس، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. انسان جو ہے جی بغیر خالق کے ہو نہیں سکتا. میں انسان بغیر، انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا، جس انداز میں بنایا اور احسن تقویم میں بنایا، اس کا ضرور ایک بنانے والا جی حکیم ہوگا جو اس کی قدرت بے جی انتہا ہے، اس کی طاقت بے انتہا ہے، اور اس نے جی مجھے جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اس جی دنیا میں لایا ہے. اس نے یہ عبث جی بلا وجہ بےہودہ طور پہ نہیں کیا. میرے زندگی کا کچھ مقصد ہوگا. مجھے جو لگتا ہے اس کا مطلب جی یہی ہو سکتا ہے بھائی. جی اوکے. جی، میں اس میں تھوڑی میں اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ من ڈالیں. عرف من عرف نفسہ، جس نے اپنے جان کو یعنی نفس کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، ہم، تو اس کو اپنے رب کی پہچان ہو گئی. اچھا پھر. تو یہ جو اپنے نفس کو جو پہچاننا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اہل ہم، بیت کرام کا وسیلہ ضروری ہے. اس کے لیے بغیر ان کے اولیاء کاملین کے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا. دیکھیں اہل بیت. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے نا، یہ حدیث بھی ان کا کلام ہے. من عرف، قال النبی صلی جی اللہ علیہ وآلہ، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تو یہ بھی تو ان کا جی کلام جی، ہے. انسان دیکھیں، وہی تو بول رہا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس دنیا میں بہت ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ صرف جی مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف مسلمان نہیں ہیں اور صرف شیعہ نہیں ہے جی جو اللہ کو مانتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو نہ مسلمان ہیں، جو نہ شیعہ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس صفات کے ساتھ جو اللہ کے لائق ہے، یہ سب لوگوں کے جی، پاس نہیں ہے. آپ کے جو ہندو بھائی ہیں بالکل. نا، ہندو حضرات ہیں، وہ بھی ایک طرح سے جی وہ جو ہے وہ گاڈ کو پہچانتے ہیں کہ گاڈ ہے، اللہ ہے، اس زمین و آسمان کا ایک بنانے والا ہے. لیکن اس کے صفات جی کو، جی وہ صفات میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کے کون سے کس صفات کے جی وہ لائق ہے اور کس صفات اس کے لائق نہیں ہے. تو وہ بہت سارے مثلا جو جی جسمانی صفات ہیں اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی پتہ نہیں وہ ہاتھی کی شکل میں آیا تھا. یہ جو خرافات ہوتے ہیں نا. یا مثلا ہمارے نصارہ بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہ تو اللہ پہ تو ایمان تو رکھتے جی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جی کا بیٹا بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو جی تو یہ بات کہ ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں، یہ بات عقل شہادت دے دیتی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس دین نہ بھی ہوتا نا، اسلام نہ جی ہوتا، عقل کے ذریعے ہم خود جی شہادت لے سکتے ہیں کہ اللہ ہے. جی لیکن وہ اللہ کے صفات کیا ہیں اس میں ہماری غلطی ہوتی. اللہ کے کون سی جی صفات نہیں ہیں اس میں وہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر خاندان نبوت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معرفت کے. اور پھر اب جب اللہ کو جی پہچان لیے ہم نے کہ اس کے صفات یہ ہیں، اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اللہ کن چیزوں سے وہ راضی ہوگا، کس چیزوں سے وہ جی ہم پہ غضب کرے گا، ہم پہ عذاب کرے گا. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کی معرفت، ان باتوں کی معرفت سوائے معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے میسر نہیں ہے. اوکے. جی. اچھا جناب، یہ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا، اس کا مجھے تھوڑا اور اس کا جواب کلیئر کر دیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ آپ اس کا جواب جانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 255 ہجری میں تقریباً حضرت امام مہدی علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تھے. تو یہ جو 1 ہجری سے 250 ہجری تک تو یہ پورا دین کا یہ لوگ بیڑا غرق کر دیا لوگ نے. 11 امام بھی اس میں آ گئے، چلے گئے، اور اہل بیت کرام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے سب جانتے ہیں، مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. لیکن یہ 1150 سال میں یہ جو دین ہے، آپ نے کہا تھا پہلے کہ بہت ائمہ کرام کے پاس بہت سارے احادیث اور بہت سارا علم ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک آتھینٹسٹی بزرگ اس میں ہے کہ ان کے اولاد میں سے کہ وہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ 1150 سال تو اللہ ایسا خالی ہوا میں تو نہیں چھوڑے گا، میرا جو خیال ہے ہے. نا، کیونکہ ہاں ڈھائی تو سو سال میں جی اللہ کی 250 جانب سال سے میں حجت ختم ہے ہو نا، گیا. اللہ کی جانب جی سے حجت ہے بھائی.
دیکھیں اللہ کی جی جانب سے یہ میں جو حجت آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ میں نے تو ایجاد نہیں کیا نا. میں آپ کو اتنے احادیث جی دکھا رہا ہوں، یہ کلام اہل بیت علیہم السلام، ان کی امامت کے دلائل، ان کے عصمت کے دلائل، حلال و حرام میں اہل بیت علیہم السلام کے فرامین. اس طرح نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے جی سب کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں. وہ ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ وہ دین حق ہے، وہ صحیح جی اوامر نواہی، وہ ارشادات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے اوصیاء کے جو ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہاں جو باتیں ہم سے مخفی ہیں اب ہم تک نہیں پہنچی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب ہم سے نہیں لے گا. جو ہمیں پتہ ہے نا اس کا ہم عمل کریں. جو باتیں ہمیں جی نہیں معلوم، اگر ایسی باتیں ہیں مثلا جی بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم، جبرائیل کیسا ہے، جبرائیل کے احوال کیا ہیں، مثلا ملائکہ کیسے ہیں، عالم آخرت میں کیا ہوگا، جی خلقت میں کیا باتیں ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، ان کی زندگی کے بہت سارے احوال ہم میں نہیں پہنچی ہیں. اگر ہم ان کو نہیں جانتے یا ایسے باتیں ہوں، ایسے واجبات ہوں جو ہمیں ان کا امر و نہی ہمیں نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب ہم سے نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ صرف اسی کا حساب لے گا جو ہمیں پہنچا ہے صحیح دلیل کے ساتھ. اور صحیح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس بہت ہے، حلال حرام، اخلاقی اوامر، ٹھیک ہے نا، اور عقائد کے متعلق ارشادات. اوکے بھائی صاحب، جی اب شیخ صاحب اب مجھے جانے دیں، دوسرا کالر لینے دو. اوکے، شکریہ شکریہ تھینک یو شکریہ تھینک جزاک یو اللہ. تھینک یو. السلام آلرائٹ.